الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیریت و عافیت ہوں گے، اور ہم نے گزشتہ چند دنوں میں جو اسباق پڑھے ہیں وہ علامات سے متعلق تھے، اور الحمدللہ ہم نے اس کو مکمل کیا، اور ان علامات کی ساتھ ساتھ ہم لوگ دہرائی بھی کرتے رہیں گے، اور پھر اس کو جو آیات پڑھیں گے اس میں بھی دیکھیں گے۔ ہم نے ان علامات سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 46 تک ہم نے اپنا لیسن جو تھا وہ مکمل کیا تھا۔ آج ہم اس لیسن سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم اپنا یہ لیسنز جو ہیں یہ ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھیں گے۔ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میری جس فرینڈ سے میں نے کروانا ہے آپ لوگوں کی بک کی پبلشنگ جو کروانی ہے، تو وہ تھوڑی بیمار ہیں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کو جلد شفا عطا فرمائے۔ تو وہ جیسے ہی صحت یاب ہوتی ہیں تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی یہ بکس جو ہیں آپ تک پہنچ جائیں گی، اور پھر ہم ان کی ریویژن بھی ساتھ ساتھ شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو تب تک یہ ہے کہ ہم ابھی اپنے پرانے پیٹرن کے اوپر ہی ان کو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگوں کا پارہ جو تھا وہ ہم نے 46 تک ہم نے مکمل کر لیا تھا، ایک چوتھائی پارہ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سے آگے سے آیات جو ہیں وہ اب بنی اسرائیل کے حوالے سے آیات جو ہیں وہ کچھ چلیں گی۔ تو اس سلسلے کی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کون سی آیات ہیں۔ جی، پہلے ہم تلاوت کر لیتے ہیں، پھر اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جی اب بنی اسرائیل کو جو مخاطب کیا جا رہا ہے تو ان آیات کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو. میں نے اس کو علیحدہ پڑھا ہے اور میں نے یہ جو حمزہ ادھر لگا ہوا ہے اس کو میں نے پیش دی ہے. تو اس کو پیش اس لیے دی ہے یہاں پر یہ جو الف ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی بھی زیر زبر پیش نہیں ہے اور یہ درمیان میں اکثر بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں گے آیا ہوتا ہے، اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں. حمزہ وصلی، حمزہ وصلی جو ہوتا ہے عربک مصحف میں اس کے اوپر ایک چھوٹا سا صاد آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا. تو یہ جو حمزہ ہوتا ہے یہ پیچھے سے اگر ہم کوئی حرف ملاتے ہیں تو اس ٹائم پر یہ گر جاتا ہے، یعنی اس کو پڑھا نہیں جاتا. لیکن اگر ہم نے لفظ کو ادھر سے ہی شروع کرنا ہے، پچھلے لفظ کے ساتھ نہیں ملانا، تو پھر اس کے جو یہ جو لفظ ہوتا ہے اس کی جو تیسری حرکت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو حرکت دی جاتی ہے. کیونکہ حمزہ وصلی کے بعد جو سیکنڈ لیٹر ہوتا ہے وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. تھرڈ جو لیٹر ہوتا ہے اس کے اوپر حرکت ہوتی ہے، تو اس کے حساب سے اس کو حرکت دی جاتی ہے. اگر تو تیسرے لیٹر کے اوپر زبر یا زیر ہو تو حمزہ وصلی کو زیر دی جاتی ہے. اگر تیسرے لیٹر کے اوپر پیش ہو جیسا کہ اس کے اوپر ہے تو اس حمزہ وصلی کو پیش دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر حمزہ وصلی کے بعد لام ہے، یعنی کہ الف لام ہے، الف لام جو الف لام والا جو الف ہوتا ہے وہ بھی ساکن ہوتا ہے نا، تو الف لام ہے یعنی کہ لام ساکن ہے اور الف اس سے پہلے ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ہر صورت زبر ہی دی جائے گی، پھر تیسری حرف کی حرکت کو نہیں دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ایک تجوید کا ایک چھوٹا سا رول ہے جو میں نے آپ کو بتایا. تو اذکرو، یاد کرو، نعمتی میری نعمت. ٹھیک ہے. نعمتی، ابھی دیکھیں یا متکلم لگی ہوئی ہے. نعمتی میری نعمت، التی ہم نے پڑھا تھا نا التی مونس کے لیے آتا ہے، تو نعمتی التی نعمت کی بات ہو رہی، نعمت مونس ہے. التی وہ جو، انعمتو تا کے اوپر پیش ہے اور متکلم کا ہے صیغہ ماضی کا. انعمتو انعام کی میں نے، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے، وانی انا ہم ان پڑھتے نا بے شک انا، تو انی بے شک میں نے، فضلتکم فضلتو اور پھر کم آگے ضمیر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اکٹھا فضلتکم فضیلت دی میں نے تمہیں، فضلتو میں نے فضیلت دی، کم تمہیں، فضلتکم علی العالمین. عالم کسے کہتے ہیں؟ تمام جہانوں کو. علی العالمین تمام جہانوں پر یا تمام جہان والوں پر. واتقو اور تقوی اختیار کرو، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اور ڈرو، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. یومن اس دن سے، تنوین آ رہی ہے، تنوین نشانی ہے اسم کی. لا تجزی نہیں کام آئے گا، لا تجزی نہیں کام آئے گا، نفسن کوئی نفس، عن نفسن کسی نفس کے، عن نفسن کسی نفس کے، شیئن کچھ بھی،
ولا اور نہ یقبل قبول کی جائے گی منہا اس سے منہا یہاں پر ہا کی ضمیر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ ہا کی ضمیر جو ہے نا یہ شفاعہ جو آگے آ رہا ہے اس کی طرف جا رہی ہے نا، تو شفاعہ جو ہے وہ مونس ہے، تو اس لیے منہا اس سے شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ یؤخذ لیا جائے گا۔ اخذ کرنا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی معنی بنا لینا، کوئی بھی مطلب اخذ کر لینا، سمجھ لینا، تو یؤخذ کہ اس سے لیا جائے گا، مواخذہ ابھی ہم اردو میں بولتے ہیں کہ کسی کا مواخذہ کرنا، ٹھیک ہے، تو اس اردو میں بھی اس کا استعمال ہے۔ منہا اس سے عادل کوئی بدلہ، عدل آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں ہم نے جب انٹروڈکٹری کلاسز کی تھی تو اس میں آپ کو عدل اور ظلم اور احسان یہ 3 درجے جو تھے یہ آپ کو بتائے گئے تھے، تو عدل جو ہے وہ بدلے کے معنی میں کہ برابری میں، ٹھیک ہے، اس میں آتا ہے، تو اب بدلہ جو ہے یعنی کہ اس کے بدل، کسی چیز کے بدل، تو وہ بدل جو ہوتا ہے وہ برابری میں ہوتا ہے کہ اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون، اب یہاں پر جو ہے واو نون جمع کی نشانی ہے، یا جو ہے وہ کی نشانی مذکر کے لیے، ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، وَإِذْ اور جب نجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں، نجینا نجات دی ہم نے، کم تمہیں، نجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم، ٹھیک ہے، یہ نیا لفظ ہے جو عربک ہے، یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، یسومون وہ تکلیف دیتے تھے کم تمہیں، یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، سوء العذاب سو جو ہے برا تکلیف، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز جو برائی ہوتی ہے برا اس کے معنی میں آتا ہے کہ وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، سوء العذاب برے عذاب کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ سخت اذیت ناک تکلیفیں دیتا تھا فرعون، اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ نت نئے طریقے اختیار کرتا تھا، نت نئے طریقے ایجاد کرتا تھا اذیت دینے کے، تکلیف دینے کے، تو سخت ترین جو تھے وہ عذاب جو ہوتے تھے وہ دیتا تھا، یذبحون ذبح کرتا تھا، یذبحون وہ خوب ذبح کرتے تھے، ابناءکم ابن کی جمع ہے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ابنا ابن کی جمع ہے یعنی کہ تمہارے بیٹوں کو، کم وَيَسْتَحْيُونَ حیات سے ہے، ٹھیک ہے، سین جو ہے یہ علامت ہے ایک، ہم پڑھیں گے آگے جب ہم ابواب پڑھیں گے پھر آپ کو اس میں بتایا جائے گا، تو حیات جو ہے یہ وہ اس سے نکلا ہے، وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، کہ نساء جو ہے وہ عورتوں کو کہتے ہیں، سورہ نساء بھی ہے عورتوں کے اوپر، اور اس کی واحد جو ہے امرأتن ہوتی، امرأتن ایک عورت، اور اس کی جمع ہے نساءکم، وفی ذالکم اور اس میں، بلاء بلا کہتے ہیں آزمائش کو،
مصیبت کو، مشکل کو، کہ اردو میں بھی بلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو بلا کا مطلب ہے آزمائش ہے، مصیبت۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب، فرقنا، فرق کرنا، ٹھیک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی جو تھا خطاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، فاروق، تو فاروق کا مطلب ہے کہ وہ اچھائی اور برائی یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والے تھے۔ تو فرق کرنا تو یہاں پر آئے گا کہ اور جب فرقنا، پھاڑا ہم نے، ٹھیک ہے۔ پھاڑنا، جب کسی چیز کو جب آپ پھاڑتے ہیں تو دو اس کے حصوں کو الگ الگ کر دیتے ہیں، تو فرقنا، پھاڑا ہم نے، بکم، تمہارے لیے، بکم، تمہارے لیے، البحر، سمندر کو۔ اب یہاں پر دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جہاں پر حمزہ وصلی کے بعد لام سونی کے لیے لام ہو، حمزہ وصلی اور ساتھ لام ساکن ہو، تو وہاں پر ہم تیسرے حرف کی حرکت کو نہیں دیکھیں گے، اس پر ہر صورت ہم زبر ہی لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اتفاقاً آگے زبر ہی آ رہی ہے، تو البحر، سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر انجیناکم، نجات دی ہم نے تمہیں، فانجیناکم، نجات دی ہم نے تمہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے فعل ماضی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انجینا جو ہے نا، یہ اس کا ایک باب ہے فعل ماضی کا، تو اس کی وجہ سے اس کی یہ شیپ ہے، لیکن آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون جو آ رہا ہے متکلم کا، وہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر نجات دی ہم نے تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون، آل فرعون، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، نظر، نظر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وَأَنْتُمْ تنظرون، تم دیکھ رہے تھے۔ تو اس میں ان آیات میں آگے بھی آپ مزید پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل کو ان کی بے شمار نعمتیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھیں وہ یاد کروائی جا رہی ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے، اور یہاں پر خصوصاً جو ہے فرعون کا ذکر ہے، کیونکہ جتنا ظلم اور جتنا انہوں نے اذیت دے رکھی تھی بنی اسرائیل کو، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر ان کو اس اذیت سے نجات دلائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان تھا بنی اسرائیل پر اس وقت۔ کتنے بڑے نبی، موسیٰ علیہ السلام کو چھوٹے نبی نہیں ہیں، 5 بڑے جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان میں سے وہ ایک ہیں، اور پھر ان کے ذریعے ان کو نجات دلائی، اور پھر اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کتاب عطا فرمائی، تورات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، یہ چنی ہوئی قوم تھی، یعنی کہ یہ پہلے خلافت جو تھی کی جو ذمہ داری تھی وہ ان کے اوپر تھی، کہ جب انہوں نے نافرمانیاں پہ نافرمانیاں کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور امت مسلمہ کو خلافت کی ذمہ داری دی۔ لیکن قرآن کے اندر جا بجا بنی اسرائیل کا ذکر اب آپ پڑھیں گے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور ہیومن سائیکی اس میں اتنی اچھے طریقے سے آپ کے سامنے کھل کر آئے گی، اور بار بار ہمیں بتایا جائے گا، اور اس کا ذکر اسی لیے بھی بہت زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہے کہ وہ والی حرکتیں جو بنی اسرائیل نے کی ہیں وہ ہم نہ کریں۔ بار بار آپ جب اس کو پڑھتے جائیں گے اور آپ کو یہی لگے گا کہ آج امت مسلمہ جو ہے وہ بھی انہی سارے کاموں میں ڈوب چکی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ مزید کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کو
کیسے نجات ملی وہ یاد کروایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی۔ فضیلت جو تھی، یاد رکھیے کہ فضیلت جو تھی ان کو جو دی تھی وہ اس زمانے کے جتنے بھی لوگ تھے ان پر تھی، ٹھیک ہے؟ اب نہیں ہے۔ یہ فضیلت جو تھی یہ اس زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں پر ان کو فضیلت دی گئی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا تھا، اس کے علاوہ باقی پھر نہیں، کسی اور قوم کو نہیں چنا تھا۔ اور یہ فضیلت جو تھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا، کوئی خاص کوئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چنا، اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمت کی تھی، فضل کیا تھا اپنا۔ یہاں پر یہ بتا کر تو پھر کیا کہا جا رہا ہے آیت نمبر 48 میں کہ روز قیامت جو ہے، روز محشر جو ہے، اس کی یاد دلائی جا رہی ہے اور اس میں 4 چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ کسی بھی انسان کو کسی بھی مصیبت سے، مشکل سے بچنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ چاروں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ادھر بتا دیا ہے کہ ان چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک بھی کام نہیں آئے گی۔ کون کون سی ہوتی ہیں؟ کہ نمبر 1 کہ کوئی کام آ جائے تو مصیبت سے جان بچ جاتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی کام آ جائے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی مدد کر دے، کوئی کام آ جائے تو انسان بچ جاتا ہے۔ دوسری کیا ہوتی ہے؟ سفارش، کہ کوئی بڑا بندہ سفارش کر دے، کسی کی سفارش آ جائے تو اس مصیبت میں سے نکل جاتے ہیں۔ کوئی جیل میں بند ہوتا ہے، کسی کی سفارش آئی تھی بڑے بندے کی تو وہ انسان جیل سے نکل جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہی روز قیامت بھی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ تیسرا کیا ہے؟ کہ رشوت دے کے جان بچائی جاتی ہے، کہ بدلے میں یہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، ان سے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ اس وقت لوگ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ تو زمین بھر سونا بھی کوئی دینا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے لینے کی۔ تو تیسری یہ چیز ہے، یہ بھی کام نہیں آئے گی۔ چوتھی کیا ہے؟ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ کوئی مدد مل جاتی ہے، کہیں سے کوئی مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں، کوئی اندر کا ہی کوئی بندہ مدد کر دیتا ہے، تو کیا وہاں پر وہ بھی نہیں ہوگا کہ کسی قسم کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ جیل میں ہوتا ہے نا بعض دفعہ کوئی سپاہی یا اندر کے ہی جو لوگ ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں اور وہ مدد کر دیتے ہیں، لیکن وہاں پر تو فرشتے ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو سارے جب آسمانوں پر گئے تو ہر آسمان کے اوپر سلام اور مبارک اور خوش آمدید جو تھا وہ کہا جا رہا تھا۔ تمام فرشتے مسکرا کر اور پیار مطلب بڑے ان کا استقبال کر رہے تھے۔ ایک فرشتے جو کھڑے تھے انہوں نے سلام کیا لیکن ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مالک ہیں اور یہ دوزخ کے داروغہ ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسے، ان کے دل اس طرح کے ہیں کہ ان کے اندر رحم نہیں ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بھی مسکرائے نہیں تھے۔ تو دوزخ میں ایسے فرشتے معمور ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ اور آگے آتا ہے آخری پاروں میں کہ 19 فرشتے ہیں دوزخ میں، جس کو دیکھ کے ابو جہل نے اور بہت سے کچھ اور جو بڑے بڑے جو کافر تھے انہوں نے بہت مذاق اڑایا تھا کہ صرف 19 ہیں تو 4-5 کو تو میں سنبھال لوں گا، 2-4 کو تم سنبھال لینا، اس طرح کا مذاق اڑایا تھا انہوں نے۔ تو بہرحال وہ کتنے طاقتور ہیں اور وہ کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی اس لیے کہ وہ ایسی جگہ کے اوپر ہوں گے جہاں نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو بنایا ہی ایسے گیا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے۔ جب بھی جنت کی دعا مانگیں تو ساتھ میں دوزخ سے محفوظ رہنے کی بھی دعا مانگیں، کیوں کہ یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں، جنت میں جانا اور دوزخ سے بچنا، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، تو دوزخ سے بچنے کی ضرور دعا مانگیں۔
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اب ان کو ایک اور جو ہے وہ نعمت یاد کرائی جا رہی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کی تھی، کہ کیا کیا تھا کہ ان کو فرعون سے نجات دلائی تھی، اور بہت سخت عذاب میں بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام جب کے ذریعے مصر میں شفٹ ہوئے تھے، اور کافی جو عرصہ جو ہے وہ بہت اچھے حالات میں رہے، لیکن جب ان کے اندر خرابی آتی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مغلوب کر دیا، اور وہاں کے قبطی جو تھے نسل کے وہ لوگ جو تھے پھر حکومت میں آگے، اور انہوں نے ان کو غلام بنا لیا اور بہت سخت پھر اذیتیں دیتے تھے، پھر فرعون کا دور شروع ہوا تو ان پر عذاب مزید سخت ہوتے گئے، تو وہ ان کو عذاب دیتے تھے اور پھر بہت برے عذاب دیتے تھے، اور یہاں تک کہ بیٹوں کو مار دیتے تھے تاکہ ان کی نسل آگے نہ بڑھ سکے، اور آپ کو پتہ ہے پھر جب بیٹوں کو مار دیتے تھے تو پھر ان کی عورتوں کو یہ اپنی لونڈیاں بھی بنا کے رکھتے تھے، تو یہ کتنی زیادہ ایک اذیت ناک چیز تھی کہ ماؤں کی گودوں سے بچوں کو چھین کے مارا جاتا تھا، اور یہ فرعون جو تھا یہ کرتا رہتا تھا، مطلب یہ کہ اس کا جس طرح ایک واقعہ ہم پڑھتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی تو تب بھی اس نے ایسا کیا تھا، تو یہ چیز وہ کرتا رہتا تھا، اور اس کے اندر کافی جو تھی وہ آزمائش تھی ان لوگوں کی، تو اس میں جو ہے توحید ربوبیت کے اللہ تعالیٰ نے دلائل دیکھ کے توحید الوہیت کو اجاگر کیا ہے۔ آج کی یہی آیات ہیں، اس میں آپ کے لیے یسومونکم جو ہے لفظ جو ہے یہ نیا ہے، بالکل عربک ہے، باقی لفظ جو ہے وہ اردو میں اویلیبل ہے، کچھ آپ نے پڑھے بھی ہوئے ہیں، کچھ کے جو ہے مطلب جو ہے وہ آپ پہلے سے جانتے ہیں، کچھ یہ ہے کہ اردو میں اس طرح ان کا ہم سمجھ سکتے ہیں اردو کے اندر وہ چیز، تو آئی تھنک کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے اگر کچھ پوچھنا ہے، میں آپ کے مائک انمیوٹ کرتی ہوں، اگر آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں آج کے لیسن کے حوالے سے۔ کسی کے ذہن میں کوئی کوسچن ہو تو وہ کر سکتا ہے، آپ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ جی عظمیٰ عارف، آپ کا جی مائک۔ السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، میرے قرآن پر نا میں نے سامنے رکھا ہوا تو مجھے یہ حمزہ وصلی کی مطلب یہ مجھے نظر نہیں آیا، یا بنی اسرائیل اذکروا جہاں لکھا ہے وہاں مجھے حمزہ وصلی نظر نہیں آیا۔ آپ کے پاس پاکستانی مصحف ہوگا نا؟ ہاں جی ہاں جی بالکل۔ اس میں اچھا عربک اس میں ہوگا؟ ہاں عربک میں وہ پھر ڈفرینٹ طریقے سے لکھا جاتا ہے، پاکستانی مصحف میں ڈفرینٹ، جس طرح اب آپ یہ دیکھیں سورہ فاتحہ ہے نا، تو الحمدللہ رب جی جی العالمین آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو الف کے اوپر زبر ہی نظر آتی ہے، حالانکہ وہ بھی حمزہ وصلی ہے، الحمدللہ جو ہے نا حمزہ وصلی ہے، تو اس میں وہاں اچھا پر نہیں لکھا ہوتا، تو بعض دفعہ کسی جگہ کے اوپر یہ لکھا بھی نہیں ہوگا، مطلب یہ پاسبلٹی ہے جی کہ پاکستانی مصحف میں نا یہ حمزہ وصلی آپ کو، اب جس طرح یہ آیت ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو یہ لکھا ہوا نظر ہی نہ آئے، کیونکہ اس جی میں بالکل اس میں ہاں جی، اس میں کیونکہ درمیان میں پھر وہ اس کو کوئی حرکت نہیں دے سکتے پاکستانی مصحف میں نا، اگر حرکت دیں گے تو وہ پھر چینج ہو جائے گا نا، وہ تو پھر آپ اس کو غلط پڑھ لیں گے، تو اس وجہ سے پھر وہ انہوں نے اس کو لکھا ہی نہیں ہوتا کہ تاکہ اس کو پڑھا ہی نہ جائے اس تو کو۔ میں کسی اور مصحف میں دیکھ لیتی ہوں، پھر شاید مجھے مل جائے، ہاں پھر جی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عربک، ہاں عربک مصحف آپ نیٹ سے ڈاؤن ٹھیک لوڈ ہے بھی کر سکتے ہیں آپ، تو اس میں بھی اویلیبل ہے۔ ٹھیک ہاں جی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اگر آپ مل جاتے ہیں شاپ سے، کوشش اگر کریں نا آپ لوگ کہ اگر آپ عربک مصحف لیں تو آپ کو اچھا لگے گا اس سے پڑھنا۔ جی ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر جو ہے آل فرعون کے ذریعے بنی اسرائیل کی آزمائش کس طرح کی گئی، ٹھیک ہے، میں کچھ کوسچنز دہرا دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بنی اسرائیل کو دی گئی فضیلت کی یاد دہانی کروائی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میرے خیال سے
4 دفعہ کروائیے اگر میں بھول نہیں رہی تو. اور آخرت کے دن کیا کچھ کام نہ آئے گا. ٹھیک ہے, یہ 4 چیزیں جو ابھی آپ کو بتائی ہیں. بنی اسرائیل کا کوئی بھی غیر مسلم دین اسلام قبول کرے تو اس کا کیا اجر ہے. اچھا یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی یعنی کہ جو اہل کتاب ہیں, کیونکہ جو کرسچنز ہیں اور جو یہودی ہیں یہ دونوں بنی اسرائیل ہی ہیں. تو بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوہرا اجر دینے کا کہا ہوا ہے قرآن میں, آتا ہے کے لیے دوہرا اجر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پچھلی بھی شریعت پر بھی ایمان لے کر آئے اور پھر آخری جو ہے شریعت اس پر بھی ایمان لائے. ابن کی جمع کیا ہے؟ ابنا, جو ہم نے ابھی پڑھا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام, اچھا یہاں پر یہ بھی پورا واقعہ ہے, اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والی کچھ آیات میں اس کو کور کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے, آگے بھی آیات آئیں گی کہ کس طرح وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے کیسے ان کو نجات دی. تھوڑا سا ہم اس ایریا کو کور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی, آج کے لیسن سے اگر مزید کسی نے کچھ بھی پوچھنا ہے, کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی نازیہ قدیر. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. میم مجھے یہ پوچھنا تھا, یہ جو لاسٹ میں ہے تنصرون, تو یہ فعل مضارع ہے؟ تنظرون, ہاں جی فعل مضارع ہے. تو آپ نے اس کا جو ترجمہ کیا تھا نا وہ فعل ماضی میں کیا تھا, اس لیے میں تھوڑی سی کنفیوزڈ ہو گئی تھی. میں نے اس کا ترجمہ کیا کیا تھا بتائیں میم گے؟ آپ نے کیا تھا کہ دیکھ رہے تھے. دیکھ رہے تھے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم وہ دیکھ رہے تھے, اور تم دیکھ رہے تھے. صحیح ہے, اس لیے کہ اس کے پیچھے جو نا از لگا ہوا ہے. تو یہ فعل مضارع ہے نا کہ اس کے پیچھے از آ اچھا ہے نا, از. اسی وجہ سے آپ نے بتایا ہوا ہے. ایک ٹھیک از ہو گیا, ہے اور مجھے ایک کچھ جو ہے. لیسنس مل تھے نا. ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اچھی بات ہے. یہ بار بار اس کو ہم کریں گے تو یہ پھر یاد دہانی ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, اس میں اور یہ آگے کچھ جی لیسن میم. میں ہم اس پڑھیں گے, آگے بھی آپ کو پتہ چلے گا. جی میم انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, چلیں جی. آپ لوگوں کی کلاس جی میم, تھینک یو سو مچ. اوور ہو گیا, زیادہ ہی ہو گیا, تو ہم دعا کے ساتھ کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.